آج ہم تختی نمبر 25 یعنی رسم الخط کے بارے میں پڑھیں گے۔ قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہوں پر الف یا اسی طرح سے واو لکھے تو جاتے ہیں لیکن پڑھے کیوں نہیں جاتے، تو ہم اسی پر آج ڈسکس کریں گے، اور کون ایسے الفاظ ہیں جس پر نہیں الف پڑھے جاتے ہیں یا نہیں پڑھے جاتے ہیں، اس پر ہم خوب غور سے پڑھیں گے۔ آج کا سبق کافی امپورٹنٹ ہے، تو آپ ضرور غور سے دیکھیں کہ کس طرح اور کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر نہیں رک سکتے ہیں، کس لفظ کو پڑھ سکتے ہیں اور کس لفظ کو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ، یہ لکھنے کا طریقہ ہے، اور پڑھنے کا بھی طریقہ وہی ہے۔ جیسے ہم افا اماتا اگر پڑھتے ہیں تو افا اماتا نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ الف تو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے، اسی لیے ہم لکھنے کے طریقے کو دیکھیں گے۔ لکھا ایسے جاتا ہے لیکن اس کو ہم پڑھیں گے نہیں، اب جو لکھا ہوا وہی پڑھیں گے ہم ایٹومیٹکلی۔ اگر ہم دیکھیں گے تو جو لکھا ہوا ہم وہی پڑھیں گے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں جیسے انگلش میں بھی کئی سارے ورڈز سائلنٹ ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ ورڈ سائلنٹ ہے، مطلب اس کو یوز نہیں کیا جاتا، مطلب پڑھا ہی نہیں جاتا۔ لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ جیسے اسی طرح سے ہم پروناؤنسیشن دیکھ لیں گے، تو اگر ہم کنورسیشن کی بات کریں یا پھر ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو ٹی اور TION کا یوز ہوتا ہے، لیکن اس کو شین سے ہم پروناؤنسیشن کرتے ہیں عربی میں، انگلش میں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ رسم الخط لکھنے کا طریقہ قرآن میں بہت جگہ، یعنی کافی جگہ، بہت ساری جگہوں پر الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ ان پر نشان، اس طرح کا نشان ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں ہوتا ہے، مطلب اکثر میں تو میں نے نہیں دیکھا ہے کہ اس طرح کا نشان ہوتا ہے، لیکن الف اس وقت نہیں پڑھا جاتا ہے۔ جیسے بنا ہوا اس طرح کا آئیکن بنا ہوا ہوگا، نیچے کے نقطے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں، مطلب ان میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ لفظ انا، اب یہ انا نہیں پڑھا جائے گا۔ جب انا پڑھیں گے تو ہم اگر رکیں گے تو انا پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر اگر ہم رکتے ہیں، وقف کرتے ہیں تو انا پڑھیں گے، لیکن اگر وقف نہیں کرتے ہیں تو ہم انا پڑھیں گے۔ اسی طرح سے اور بھی انا، یہ دیکھیے اس طرح سے انا پڑھیں گے ہم، انا لکھا ہوا لیکن پڑھا انا جائے گا۔ تو ہم آج کا سبق دیکھتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں۔ افا اماتا، یہ لکھا ہوا افا اماتا ہے، آپ ایٹومیٹکلی دیکھیں گے تو پڑھیں گے افا اماتا، لیکن یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ افا اماتا لا الہ اللہ، آپ تو ایسے پڑھیں گے نا، لیکن اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے، لا الہ اللہ۔ تو آپ کہیں گے اس الف کو کیوں چھوڑ دیے؟ تو رسم الخط لکھنے کا یہ طریقہ ہے بٹ پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح سے انتبوآ لکھا ہوا ہے لیکن ہم پڑھیں گے کیا؟ انتبوآ، یہاں آ نہیں پڑھیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ ایکسٹرا الف صرف لکھنے کے لیے دیا گیا ہے، بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے نہیں۔ اسی طرح سے من نبائی، لکھا ہوا کیا ہے؟ من نبائی، لیکن کیا پڑھیں گے؟ من نبائی، من نبائی۔ اسی طرح سے ملائہ، لکھا ہوا کیا ہے؟ ملائہ، لیکن پڑھیں گے کیا؟ ملائہ، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ تو آپ ایسی جگہ پر ضرور غور کریں گے کہ کہاں پر الف نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہے ولا اوزعوا، کیسے پڑھیں گے؟ ولا تو نہیں پڑھیں گے نا، یہ الف پڑھا ہی نہیں جائے گا۔ ولا اوزعوا، ولا یہ والا الف پڑھا جا رہا ہے، یہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، ولا اوزعوا۔ اور اسی طرح سے اوزعوا میں بھی الف یہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، اوزعوا میں اگر ہم الف پڑھیں گے تو اوزعوا ایسے ہو جائے گا، لیکن یہ غلط ہے، اوزعوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے سمودا، یہ سمودا ایسے ہم پڑھیں گے تو سمودا الف کو پڑھیں گے، لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم لاسٹ میں اس طرح سے الف ہے تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ سمودا۔ اگر یہ وقف کرنے کا بھی طریقہ ہے، اگر یہاں پر وقف کرتے ہیں تو ہم الف نہیں پڑھیں گے، سمودا پڑھ کے چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح سے لتتلوا، ایسے پڑھیں گے ہم، الفاظ کو تو اس طرح پڑھیں گے جیسے دیکھیں گے، لتتلوا، لیکن پڑھیں گے کیسے؟ لتتلوا۔
لن ندعوا لکھا ہوا کیا ہے؟ لن ندعوا، لیکن پڑھیں گے کیسے؟ لن ندعوا لشیء لکھا ہوا ہے، لیکن پڑھیں گے کیسے؟ لشیء، لکھا ہوا تو لشیء ہے نا، لیکن پڑھیں گے لشیء۔ لیکننا لکھا ہوا کیا ہے؟ لیکننا، لیکن ہم اسے ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ لیکننا اس طرح سے پڑھیں گے۔ اگر آپ نے پچھلے لیسن یعنی میرے خیال سے آپ نے 17 نہیں دیکھا ہے تو 17 میں نے اسی آیت کو پڑھایا ہے، اسی کو سمجھایا، تو آپ وہ جا کر ضرور دیکھیں کہ کہاں پر وقف کرنا ہے، وقف کرنے کا کیا قاعدہ ہے، اس میں نے پورے ڈیٹیلز میں بتایا، تو آپ ضرور جا کر دیکھیں۔ اسی طرح سے ہے لکھا ہوا ہے لا اذبحن، کیا لکھا ہوا ہے؟ لا اذبحنہ، لیکن ہم لا کا نہیں پڑھیں گے بلکہ لا اذبحنہ۔ اب ہم اگلا پریکٹس دیکھتے ہیں۔ لیربوا فی، اب یہاں پر لیربوا، اب قرآن میں کئی جگہ پر لیربوا کا ذکر آیا ہے، لیکن یہاں پر ہم لیربوا نہیں پڑھیں گے بلکہ وہ الف کا جو واو کے بعد جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ایسے کٹس کا نشان یہاں پر دیا ہوا ہے لیکن قرآن کریم میں نہیں دیا ہوا ہے۔ اب کچھ قرآن کریم میں دیا ہوگا، یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اکثر میں نے جو قرآن کریم دیکھا ہے اس پر کٹس کا نشان نہیں رہتا ہے۔ ہمیں خود سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ الف جو خالی ہے یہ پڑھا نہیں جائے گا۔ لیربوا فی ایسے پڑھیں گے بلکہ لیربوا نہیں پڑھیں گے، اوکے۔ اس کے بعد لا الی الجحیم، لا الی الجحیم نہیں پڑھیں گے، لا کا الف تو پڑھا ہی نہیں جائے گا، تو کیا پڑھیں گے؟ لا الی، ایسے بھی لا الی ہو جائے گا، الف ہٹا دیں گے تو یہ بعد والی الف پڑھی جائے گی، تو لا الی الجحیم۔ اسی طرح سے لیبلوا، یہاں بھی ہے لیبلوا ہے لیکن لیبلوا پڑھیں گے۔ نبلوا لکھا ہوا ہے نبلوا، لیکن الف نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے نبلوا۔ بئسلسم، بئسلسم پڑھا جائے گا، لیکن لکھا ہوا کیا ہے؟ بئس لاسم، کیا لکھا ہوا؟ بئسلاسم، لیکن پڑھیں گے الف نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے بئسلسم۔ لأنتم اشد، لأنتم اشد لکھا ہوا ہے لیکن پڑھیں گے کیا؟ لأنتم اشد۔ اسی طرح سے ہے سلاسلا لکھا ہوا ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا اس لیے سلاسلا، اس لیے قواریرا لکھا ہوا ہے لیکن یہ الف نہیں پڑھا جائے گا اس لیے قواریرا۔ ملئہم لکھا ہوا کیا ہے؟ ملائہم، لیکن پڑھیں گے کیا؟ ملائہم۔ اسی طرح سے یہ آیت پوری ہے ولا انا، دیکھیے اب یہاں پر میں نے پچھلے جو بتایا وہی آ گیا، یہاں پر ولا انا ہے تو الف کا یہ انا نہیں پڑھیں گے، جب ہم رکیں گے تب پڑھ سکتے ہیں، جب آیت پہ ٹھہریں گے، جیسے یہاں دیا ہوا ہے کہ آیت پہ اگر ٹھہریں گے تو اس طرح سے دیکھیے یہاں دیا ہوا ہے کہ انا کو آپ آیت پہ جب ٹھہریں گے تو انا پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں ٹھہریں گے جب آپ ملا کے پڑھ رہے ہیں تو ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا، ولا انا، ولا انا نہیں، ولا انا عابد ما عبدتم۔ اسی طرح سے موسیٰ، موسیٰ، یہ یا جو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ خرا زبر سین خرا زبر سا پڑھا جائے گا، موسیٰ سین الف زبر سا، اوکے۔ اسی طرح سے عیسیٰ میں یہ یا جو ہے یہ یا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ سین خرا زبر سا یہ الف کا قاعدہ پڑھا جائے گا تو عیسیٰ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ میں ہے تو زکوٰۃ آپ جب بھی اردو میں بھی آپ زکوٰۃ لکھیں گے تو واو لکھا جاتا ہے، اسی طرح سے عربی میں بھی ہے، تو آپ زکوٰۃ لکھیں گے تو واو لکھتے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ واو نہیں پڑھا جاتا ہے، صرف لکھا جاتا ہے، اوکے۔ اسی طرح سے ہے صلوات ہے، صلات ہے تو ہم اسے صلوات نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم واو اگر پڑھتے ہیں تو سلوتا ہو جاتا ہے، صلاتو ہو جاتا ہے، تو یہ پروناؤنسیشن غلط ہو جاتا ہے بلکہ صلات پڑھیں گے، اوکے۔ اسی طرح سے ہے حیاتن، اسی طرح سے حیاتن جو ہے یہ حیاتن میں واو جو دیا ہوا ہے یہ واو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حیاتن پڑھیں گے، حیاواتن نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے ہے مشکاتن، اب مشکاتن میں بھی واو جو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، صرف لکھا جاتا ہے، یہ پڑھا نہیں جاتا ہے،
اس لیے مشکاتن۔ اسی طرح انگلش میں بھی آپ دیکھیں تو بہت سارے الفاظ ہیں، میں آپ کو کئی سارے الفاظ گنا سکتا ہوں کہ ایسے ہیں جو صرف لکھے جاتے ہیں، آپ خوب بخوبی جانتے ہیں اگر آپ انگلش پڑھے ہوئے ہیں تو، کہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اب ہم انشاءاللہ دوسرا قاعدہ جو پڑھیں گے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ابھی جو لاسٹ کا 3-4 کلاس چل رہا ہے وہ کافی امپورٹنٹ کلاس ہے، تو اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے ویڈیو تو ضرور جا کر دیکھیں، اور یہ وقف کرنے کا قاعدہ ہے، انشاءاللہ ہم اس پر کل بحث کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے 17 جا کر تو ضرور ہی دیکھیے، تاکہ آپ وقف کرنے کے قاعدے کو سمجھ سکیں، اور پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔